پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, جو آگ لگی تھی گل پلازا میں, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج جو ایس پی سی اے اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ٹیمز ہیں انہوں نے دورہ کیا وہاں کا, اور ٹیکنیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی ریسکیو آپریشن ختم ہوگا تو اس بلڈنگ کو گرا دیا جائے گا. یہ اس قابل اب نہیں رہی ہے. کچھ ابتدائی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ آگ شاید شارٹ سرکٹ سے نہیں لگی, بلکہ وہاں اس دکان میں جو پھولوں کی تھی وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے, جس کی وجہ سے ماچس یا لائٹر سے جو ہے وہ آگ لگی. بہرحال پہلا ایک ذمہ دار بظاہر قرار دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ جی میونسپل کمشنر کے ایم سی افضل زیدی صاحب, ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. تو یہ تو ہے یہ جو آگ لگی, لیکن اس آگ کی تپش جیسے ہم نے کہا تھا کہ اب یہ ایوانوں تک پہنچ گئی ہے, اور ایک دوسرے کے خلاف ماضی کو یاد کر کے اور ماضی کے تانے دے کر جو ہے وہ اس پر طنز کیا جا رہا ہے اور الزام تراشی کی جا رہی ہے. آج مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ وزیر صحت ہیں, وفاقی وزیر صحت, انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی آگ بگولا ہوئے. انہوں نے کیا کہا کراچی سے متعلق کہ جی کراچی کو کیا بنا دینا چاہیے, کون اپنے پاس رکھ لے, ذرا دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا. فی الفور پاکستان کے چلانے والے اس کراچی کو ملک کا فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کریں اور اس کو وفاق کے انڈر میں لیں. یہ کسی صوبے, اس جیسی صوبائی ایڈمنسٹریشن کے اتنا پوٹینشیل والا ملک جو کہ پورے ملک کو چلاتا ہے, پورے ریجن کو چلاتا ہے, وہ کسی ایسی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. ان حادثات کی شکایت کریں اس صوبہ سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت سے کہ 18 سالوں سے آپ کے پاس حکومت ہے, آپ کے دور میں یہ کچھ ہو رہا ہے. صرف اتنی بات کریں تو کھڑے ہو کر یہ فیشن بن گیا ہے کہ جواب آتا ہے کہ بھائی بلدیہ فیکٹری کی آگ کا جواب دو, بوری بند لاشوں کا جواب دو, بھتہ خوری کا جواب دو. یہ فیشن بن گیا, یہ اس کا جواز ہے. میں آج پیپلز پارٹی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں صرف یہی الزام نہیں ہے ہم پر. یہ پاکستان کا پی آئی اے کا طیارہ بھی ایم کیو ایم نے اغوا کیا تھا, ہائی جیک کیا تھا. یہ پاکستان کی ریفائنریز پر بموں سے حملے بھی ایم کیو ایم نے کروائے تھے. بے نظیر بھٹو شہید محترمہ کے قاتلوں کو اب تک ایم کیو ایم نے آزاد چھوڑ رکھا ہے. آپ ہمیں پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکاتے؟ اس کا جواب دیا جو شرجیل میمن صاحب ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھ لیجئے. وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہاتھ سے اس طرح کے انسیڈنٹ کیے ہیں اس شہر میں. وہ جماعتیں بات کر رہی ہیں جنہوں نے ہاتھ سے ان لوگوں نے زندہ لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلایا بھی ہے. جتنی باتیں آج پریس کانفرنس میں کی ہیں مصطفیٰ کمال نے, اس کی ایک ایک بات کا منہ توڑ جواب میرے پاس موجود ہے, لیکن اس وقت ہم ان کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے. کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے تو میرا ایک سوال ہے کہ کیا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوں گے؟ چند جماعتیں جو ہیں وہ اس سچویشن کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ صاحب خود اپنے آپ کو کراچی کا دعوے دار سو کالڈ کہتے ہیں, ہیلتھ منسٹر ہیں. ابھی تک آپ نے دیکھا کہ آپ کا ہیلتھ منسٹر اس جائے وقوع پہ پہنچا ہو؟ آپ کے قائد کی جب ہڑتالیں ہوتی تھی اور 100 آدمی اسکور گن کے آپ مارتے تھے شہروں پہ, سڑکوں پہ روزانہ, اور جس طرح آپ بوری بند لاشیں دیکھتے تب آپ کو انسان کی انسانیت اس کو یاد نہیں آئی تھی؟ ایک اور بھی جماعت ہے کراچی کی, اسٹیک ہولڈر ہے جماعت اسلامی, اور اس کے جو امیر ہیں کراچی کے مونم ظفر صاحب, وہ کیا فرما رہے ہیں وہ بھی دیکھیے. پھر کراچی کا مقدمہ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اور شامی صاحب کے سامنے رکھیں گے. مصطفیٰ کمال صاحب یہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ وہ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں. وہ 26ویں ترمیم میں 27ویں ترمیم کو منظور کرانے میں, پیکا آرڈیننس کو منظور کرانے میں پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, مسلم لیگ نون, یہ سب لوگ شریک ہیں. تو وہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ اس شہر کراچی کو تباہ کرنے میں جتنا ہاتھ پیپلز پارٹی کا ہے اس سے زیادہ ایم کیو ایم کا ہاتھ ہے. یہ بتایا جائے کہ عمارتوں کے اندر نہ فائر فائٹنگ سسٹم موجود ہے, نہ اینول آڈٹ ہوتا ہے کہ آڈٹ کیا جائے کہ کن عمارتوں میں موجود ہے اور کن عمارتوں میں موجود نہیں ہے. کوئی ایگزٹ کا نظام ہو, کوئی وینٹیلیشن کا نظام ہو. آپ نے جس طرح اس شہر کے ساتھ سلوک کیا ہے, آپ مجھے بتا دیجئے ایک شہر کا کوئی ادارہ, پیپلز پارٹی بتائے 17 سال میں کوئی ایک ادارہ جو اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. شامی صاحب, کبھی الگ صوبہ بنانے کا مطالبہ, کبھی جناح پور کے نقشے برآمد ہونے کا الزام لگتا ہے, اور کبھی بھتہ خوری کا الزام, بھتہ نہ دینے پر فیکٹری کو جلانے کا الزام. تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ جب بھی کوئی ایسا بڑا واقعہ یا سانحہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف آن کھڑے ہوتے ہیں, زہر اگلنے لگتے ہیں. تو عوام جو ہیں کراچی کے, وہ کس سے سوال کریں, وہ اپنا مقدمہ کس کے سامنے رکھیں؟ دیکھیں, مصطفیٰ کمال, شرجیل میمن اور مونم ظفر صاحب, ان تینوں نے نا جو کچھ کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے. اچھا, تینوں سچ بول رہے ہیں.
अच्छा, कोई भी झूठ नहीं कहा, नहीं दूसरे के बारे में जो कह रहे सच कह रहे, लेकिन दूसरा एक्सेप्ट भी तो करे ना शामी साहब। नहीं ना करे, अच्छा, अपने बारे में जरा खुशफहमी से काम ले रहे हैं। ठीक है, यानी कपड़े झाड़ रहे हैं अपने। पीपल्स हाँ, पार्टी ठीक है। भी जिम्मेदार, MQM भी जिम्मेदार, और जमात इस्लामी दायर है, वो दोनों को कसूरवार ठहराई, वो भी ठीक कह रही। वैसे पीटीआई इसमें तो सामने कुछ आ ही नहीं रही, तो उसको PTI तो लग बस रही है। बेचारी हाँ, वैसे ही अपने आप को संभाल ले तो अच्छा है। अच्छा, अब ये है तीनों जमातें जो हैं, अब मसला ये है कि इल्ज़ाम तो दोहराने से, सच बोलने से, उंगलियां उठाने से तो काम नहीं चलेगा। जो कुछ हुआ है तो सबकी कोताही तो है ना, यानी इस तरह इमारतें बन रही हैं, जिस तरह कराची पूरा जो है, मेरा तो देखकर मेरी तो सहाफ़त का आगाज़ कराची से हुआ, बिल्कुल। और मैंने तो कराची में अपना जवानी का इब्तदाई ज़माना गुजारा है, तो कराची से तो मुझे शदीद मोहब्बत है। कराची तो मेरे अंदर से निकलता नहीं है, सही है, लेकिन उस ज़माने का कराची और आज का कराची, उसमें फ़र्क है। और उसको फ़र्क हाँ, आज ज़मीन तो ऐसा आसमान। मालूम होता है। अब ये पिछले दिनों गए हम उनके शादी में, अनीक साहब की बेटी अच्छा, की, अच्छा, ठीक है, अनीक अहमद साहब के, सही है। ऐसे खंडर मालूम मैं जो दौड़ों में आ गए, सड़कें सलामत हैं, ना कोई जा लोग बजा उदास है, कचरा चेहरे फैला बुझे हुआ हुए है। हैं। तो कराची जो है, कराची का था तो बहुत बुरा हुआ है। सड़कें जो तामीर हो रही हैं, वो बरसों तामीर होती रहती हैं। अभी वो यूनिवर्सिटी रोड है, वो BRT तामीर है। होती चली जा रही है। और मतलब ये है कि जगह जगह एक बस हर जगह बच्चे उज़्दहाम है और हंगामा है। कंक्रीट का जंगल बन चुका है जंगल। शामी साहब, गर्मी होती है तो वहाँ देखिए ना कैसे फिर हीट वेव आती है। सवाल ये है, और ये जो हादसा हुआ है गुल प्लाजा का, ये ऐसा नहीं है कि जिसमें आप बस दो आंसू बहा के सो जाएं। ये पूरा एक कराची जो है उसकी तस्वीर दिखा दी है। अब लोग ये कह रहे छोटे छोटे हम ये कह लें शामी साहब कि ये टाइम बॉम्ब्स हैं जो यानी टिक टिक कर रहे हैं, बर वक्त आपने कार्रवाई कर ली तो ठीक है, नहीं है तो पहले इसी आप तरह देखिए धमाका कितनी होगा। बल्दिया टाउन का सानिया हुआ, हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? वो तो बाकायदा उसके बाद उन्होंने दहशतगर्दी थी, तखरीबकारी थी और वो का तो। कितने उसके बाद कितने जी हाँ। हादसे हुए। तो ये कोई आपने कुछ किया ही नहीं है, रिपोर्टें बनाई हैं, ऑडिट किया है, अमल दरामद नहीं अमल दरामद नहीं हुआ। तो बात यह है कि ये तो एक इंतहाई अफसोसनाक मामला है, बल्कि शर्मनाक है, अलमनाक है। और लेकिन मसला ये है कि अब इसका हल क्या है? ये हल है जो मुस्तफ़ा कमाल साहब दे रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ये कह रहे हैं, देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना, कराची के अवाम की जो अक्सरियत है ना, वो पीपल्स पार्टी की हमनवा नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये एक हकीकत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अच्छा होता ये है कि अब कराची जो है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जगह जगह शिकायत है। लोग समझते हैं कि क्योंकि वोट उनको यहाँ से नहीं मिलता, उन्होंने यहाँ कराची के वोटों की वजह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम नहीं है। ठीक है, सिंध के ज़ाहिर है उनको उनका हाँ, अंदरून रूरल- सिंध में हाँ जी, जो वोट बैंक है वो उनको हुकूमत का हक देता है। ठीक है। इसलिए इल्ज़ाम ये लगाया जाता है क्योंकि यहाँ से वोट नहीं मिलते, पक्के हल्के नहीं हैं, इसलिए यहाँ के मामले में बस गोंगलू से मिट्टी झाड़ दी जाती है। लेकिन सरकारी नौकरियां देनी हो तो फिर शामी साहब वो भी हक नहीं दिया ये जाता। सारी बातें दोस्त देखिए, बात ये है, मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं कि इसको फेडरल इलाका करार दे दिया जाए। जैसे इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद इस्लामाबाद। कैपिटल टेरिटरी। अब जब कराची दारुल हुकूमत था उस वक्त तो उसको फेडरल इलाका करार दिया गया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि जब वो उस वक्त भी यूब खोड़ो थे वजीर आला, सिंध को उस वक्त भी ये मंजूर नहीं था, उस वक्त भी बड़ा हंगामा हुआ। ये इब्तदा की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद जब कराची जो है, जब यहाँ से कैपिटल शिफ्ट हुआ, इस्लामाबाद हुआ, तो आप बना देते इसको वफाकी इलाका। उस वक्त अच्छा, तो नहीं बना सके। उस वक्त तो आपने इसको सिंध के अंदर मर्ज कर दिया। सही। उस वक्त एक सिंधी महाज था और लोग उसमें कहते थे कि कराची को अलग किया जाए सिंध से, हाँ जी, सूबा ही बना दिया कौम जाए। परस्ती कहते थे। और जो वो मुहाजिर पठान एक महाज था पंजाबी, वो कहते थे नहीं ये सिंध का हिस्सा होना चाहिए अच्छा, कराची। अच्छा। ये उल्टी बात हो रही है।
یہ 1970 کی بات کر رہا ہوں میں، اچھا ٹھیک ہے، جب یہ 1 یونٹ ٹوٹا ہے اس کے ٹوٹا ہے، بعد، ٹھیک اس وقت کی. بوگرا صاحب والا، ٹھیک ہے، بوگرا صاحب کہاں سے آ گئے؟ نہیں محمد علی بوگرا، یہ 55 میں 1 یونٹ بنا ہے بھائی، یہ تو یا خان نے توڑا ہے نا. اچھا ہاں 1 یونٹ. ٹھیک ہے، اس وقت تو اس سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ کا گوادر ہے یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے لیا ہے بالکل، اور عمان سے خریدا ہے. خریدا، اس کو بھی انہوں نے صوبائی حصہ بنا دیا بلوچستان کا. بالکل. اس وقت کی فیڈرل ٹیریٹری رکھ لیتے. صحیح. لیکن بہرحال اگر فیڈرل ٹیریٹری ہو جائے گا تو لوگ کوئی کہاں سے آ جائیں گے؟ مریخ سے آئیں گے لوگ، تو یہی ہوں گے. ہاں جی انتظام یہی چلائیں گے نا. بالکل، یہی ووٹر یہی ہوں گے. میمن یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کر بھی لیا تو کیا کر لیں گے. حال یہ ہے اس کا کہ جو آپ بلدیہ ہے نا اس کو امپاور کرے. ٹھیک ہے، بلدیاتی جو ادارے، بلدیاتی نظام درست کرے، صحیح ہے، تاکہ مقامی جو شہروں کے لوگ ہیں وہ اپنے معاملات خود چلا سکیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں دنیا میں جو میئر اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ پورا شہر چلا رہا ہوتا ہے. طیب اردوان جو ہے ان کی سیاست کی بنیاد یہ رکھی گئی کہ وہ استنبول کے میئر منتخب ہوئے اور انہیں نقشہ پلٹ کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی گورننس کی اتنی دھوم مچی کہ پھر وہ ترکی کی سطح پہ تسلیم کیے گئے، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. صحیح. تو یہاں آپ مقامی حکومت، یہ دنیا کی انوکھی جمہوریت ہے. ہمارے یہ انوکھے سیاستدان ہیں جمہوریت پسند جو کہ بلدیاتی ادارے قائم نہیں ہونے دیتے اور ہو جائیں تو ان کو مقامی اختیار نہیں ہونے حکومتیں قائم نہیں، اور ان کو اختیار نہیں دیتے. تو جو علاج ہے وہ یہ ہے اچھا ٹھیک ہے، مقامی انتظام ان کو دیں اور تاکہ لوگوں کو یہ اطمینان ہو کہ وہ معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو یعنی وفاق ہے، وفاق کے پاس کیا آئے گا؟ وفاق تو بیٹھا ہوا ہے 1000 کلومیٹر دور. ٹھیک ہے. اور وہاں سے کیا اس نے انتظام ہوگا؟ سر پوچھ لیتے ہیں، سید حفیظ الدین صاحب ایم این اے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، اور یہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن، تو ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں. السلام علیکم حفیظ الدین صاحب. مسلم لیگ کے رہنما. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. بھائی حفیظ الدین صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے، تو کیا وفاق کے حوالے کرنے سے کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ وہ کہتے ہیں تنگ آمد کے جنگ آمد. بات یہ ہے کہ اس وقت کی آج کی صورتحال یہ ہے کہ صرف بلدیاتی اداروں کو امپاور کرنے کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنا ہے. یہ فیڈرل ٹیریٹری اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیے سیدھے پورٹ یہاں پہ ہے، یہاں پر ٹیکس کے میجر جو فلو ہے وہ جاتا ہے فیڈریشن کو، اور فیڈریشن سے ہی بار بار امید کی جاتی ہے کہ وہ کراچی کو امپاور کرے یا فنڈنگ کرے، فائنینشیل سپورٹ دے. آپ جو اٹھا لیں، پانی کا ایشو ہو، پورٹس کا ایشو ہو، روڈوں کا ایشو ہو، آپ جس چیز کو بھی اٹھائیں گے کہ حکومت سندھ ہو یا ایم کیو ایم ہو، ہم سب مرکز کی طرف دیکھتے ہیں. ابھی بھی مرکز نے ہمیں تقریباً 30 ارب اراؤنڈ یہ 2 سال کے اندر ہمیں دیے جو سندھ حکومت ہمیں یوز نہیں کرنے دے رہی. میئر اس کے اندر ہرڈل بنے ہوئے ہیں. نہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سارا پیسہ ہمیں دے دو. ایم کیو ایم کو دیے ہیں جی، ایم کیو ایم کو نہیں، کراچی پیکیج کے نام سے دیے ہیں انہوں نے، اور سمجھ لیجئے ایم کیو ایم کے مطالبے پہ ہی یہ پیسے دیے گئے ہیں. خرچ تو سرکاری محکمے ہی کریں گے نا. ہاں سرکاری اس سے ہی کریں گے، لیکن سندھ ایک ادارہ بنایا گیا ہے، وہ پہلے کراچی ڈیولپمنٹ وہ تھا، اب SIFT ہے وہ. جی سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی تھی، اس کے بعد اب اس کو پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دی گئی ہے. تو اس کو یہ فنڈز دیے گئے ہیں. ہمارا بھی مطالبہ یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے ہی یہ فنڈز خرچ ہوں. اس سے پہلے بھی PTI گورنمنٹ کے اندر بھی یہ فنڈز آئے تھے کراچی ڈیولپمنٹ کے نام پہ، تو یہ خرچ وہی ادارہ کر رہا تھا. یہ PWD کا تقریباً متبادل ہے ادارہ. مگر سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں دو. نہیں، ہاں سندھ گورنمنٹ کہتی. اب ہم آپ کو بتائیں، دیکھیے سندھ گورنمنٹ کا قصہ کیا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ تعصب سے ہٹ کے میں یہ بات کروں گا، تعصب تو ہے ہی اپنی جگہ. یہ سب سے پہلے تو
یہ ان کی ایڈمنسٹریشن اور ڈیولپمنٹ پہ بہت ویک ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن انتہا کو ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نوکریوں کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ نوکریاں اہل مطلب سندھی بولنے والوں کو دیتے ہیں, ان کو بھی غریبوں کو یہ نوکری بیچتے ہیں. یہ بات پوری طریقے سے متعین ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ صرف کراچی کے ساتھ تعصب نہیں کر رہے. حفیظ الدین صاحب, سر اب آپ نے کیونکہ کافی الزامات لگا دیے ہیں, ہم نے دعوت دی تھی شرمیلا فاروقی صاحبہ کو, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, تاکہ اچھا ہے کہ وہ شامل گفتگو ہو جائیں, وہ سن بھی رہی ہیں. شرمیلا صاحبہ, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. شرمیلا صاحبہ, اب یہ ٹھیک ہے, کراچی کے عوام جو ہیں وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ کس کے پاس جائیں, وہ ووٹ دیتے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی دے دیتے ہیں, ایم کیو ایم کو بھی دیتے ہیں, کبھی پی ٹی آئی کو دیتے ہیں, لیکن جب کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے, ابھی آپ دیکھیں الزامات آپ پہ لگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ایڈمنسٹریشن ویک ہے, کرپشن جو ہے وہ بے انتہا ہے, جس طرح سے جو ہیں وہ اداروں کو ہونا چاہیے ویل ایکوپڈ, وہ ایسے ہے نہیں. تو پیپلز پارٹی جواب کیوں نہیں دیتی؟ جواب میں وہ سوال کیوں کرنا شروع کر دیتی ہے, یا ماضی کے تانے دینا کیوں شروع کر دیتی ہے؟ شکریہ جناب. دیکھیے جی, بات بڑی سیدھی سی ہے کہ ایشوز اپنی جگہ ہوں گے, لیکن یہ ایشوز کی ایک پوری طویل تاریخ ہے, اور تاریخ شروع ہوتی ہے کئی سالوں, کئی دہائیوں سے, جس کے اندر متحدہ کا بھی ہاتھ ہے, جس کے اندر جماعت اسلامی کا بھی ہاتھ ہے. بات یہ ہے نا کہ اگر کہیں بگاڑ شروع ہوا تو کہاں سے شروع ہوا, اس کی ایک تاریخ ہے. نسلہ ٹاور کا میں آپ کو اگر اگزامپل دوں, اور اگر میرے بھائی سن رہے ہیں, تو نسلہ ٹاور کا 740 اسکوائر فٹ جو تھا وہ غیر قانونی تھا. پورا نسلہ ٹاور غیر قانونی نہیں تھا, لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر پہ اس کو پورا کا پورا گرا دیا گیا, لوگ بیچارے سڑکوں پہ آ گئے. وہ 740 اسکوائر فٹ کی ریگولرائزیشن کس نے کی؟ وہ جماعت اسلامی کے میئر نے کی, وہ ایم کیو ایم کے میئر نے کی, اور یہ تاریخ ہے. اور 1950 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, جب یہ قبضہ ہوتے 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 پھر مختلف سوسائٹیز کے ایم سی اس کو ریگولرائز کرتی گئے. تو جب آپ بات کریں گے تو ہم نے آپ کو تاریخ تو بتانی ہے نا, کہ بھائی آپ اگر سندھ گورنمنٹ کو چور کہتے ہیں تو آپ تو سال ہر سال کتنی حکومتیں ہمارے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں سندھ میں بیٹھے رہے. میں ان کے ساتھ کابینہ میں بیٹھی رہی ہوں 10 سال. تو سب سے زیادہ وزارتیں ان کے پاس تھیں, اور ان وزارتوں میں کیا کچھ ہوتا تھا, اور ہمیں یہ اجازت نہیں تھی کہ ان وزارتوں کے بارے میں کوئی بات کر سکے. ایسی دہشت ہوتی تھی اس وقت. آپ کو معلوم ہے, آپ کراچی جانتے ہیں کہ ایک اشارے پہ کراچی بند ہو جاتا تھا. جی ہاں, ایک اشارے کے اوپر کراچی بند ہو جاتا تھا, اربوں روپے کا نقصان ہو جاتا تھا, ڈیلی ویجر مر جاتا تھا. لیکن اب تو ایسا نہیں ہو رہا نا شرمیلا صاحب, اب تو وہ حالات نہیں ہے نا, اب تو میئر بھی کراچی کا ہی ہے, اب تو اسی لیے تو سوال میئر سے بھی ہو رہا ہے نا. نہیں, اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ اب ان کے گلے بند کر دیے گئے ہیں. آپ کو پتا ہے, یہ جا کے بھتے کی جو پرچیاں جاتے بزنس مینوں کو جا کے دیتے تھے, تاجروں کو, وہ وقت آپ بھول گئے. جا کے دفتروں میں بیٹھتے تھے, سامنے بندوق رکھتے تھے, اور بھتے کی پرچی ہوتی تھی, اتنے پیسے دے دو ورنہ بھیجا اڑا دیں گے. یہ حقیقت ہے. I'm sorry, میں کچھ سخت الفاظ استعمال کر رہی ہوں. میں کراچی کی رہنے والی ہوں, پلی ہوں, بڑی ہوں, وہاں تعلیم حاصل کی ہے. I've seen this with my own eyes. میرا اسکول بند ہو جاتا تھا, میرا کالج بند ہو جاتا تھا. جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں نا, وہ شامی صاحب بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں تو پیدا ہی کراچی میں ہوا ہوں, پلا بڑا وہاں پر ہوں, میری اسکولنگ بھی وہیں ہوئی ہے. حالات ہم نے دیکھے ہیں. بتائیے اب وے فارورڈ کیا ہے, یا آپ کرنا کیا ہے. دیکھیں نا, آپ کے پاس حکومت ہے, کیا یہ نہیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو یہ ساری یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ آپ کے ایم کیو ایم ہے, جماعت اسلامی ہے, آپ ان کے لوگوں کو بھی بلا لیں, کو مل کے بیٹھ جائیں, کوئی مشترکہ کوئی ایسی اقدام کریں, تاکہ کوئی پلان کریں, آئندہ کی بات کریں, ماضی میں پھنسنے کی بجائے مستقبل کو بہتر کریں. اور جب ضرورت پڑتی ہے تو بیٹھ بھی جاتے ہیں. اب یہ بلوں کی بات ہو رہی ہے, جو کچھ بلوں پہ اعتراض تھا پیپلز پارٹی کو, اس پہ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت نے منا لیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی مانتی ہے, پھر ووٹ ہو جائے گا اس کے اوپر. کیوں نہیں ایسا ممکن؟ دیکھیے جی, بالکل بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے, اور پیپلز پارٹی کی سیاست ہی جو ہے وہ مفاہمت کی سیاست ہے. ہم آج پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھے ہیں نا, ہم تو روایتی طور پہ ان کے حریف تھے, ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے, ہمیں ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب آپ بات کریں گے بندوق کی نوک کے اوپر, جب آپ تذلیل سے بات کریں گے, تو پھر جواب بھی اسی لہجے میں ملے گا. آپ نے بیٹھنا ہے, آپ کی کراچی کی ترقی میں آپ نے ہاتھ بٹانا ہے, بالکل کریں. شامی صاحب, آپ مجھے کوئی ایک انسٹنس بتا دیں
جب انہوں نے, یہ تو کابینہ میں بیٹھے ہوئے نا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, لڑ کے ہم پیسے لیتے ہیں کراچی کے لیے, ہم کھڑے ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر, ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہے, یہ بیٹھے ہیں کیبنٹ ممبرز, ان کے لوگ بیٹھے ہوئے, یہ ایک لفظ نہیں بولتے. کراچی کے پانی کے حوالے سے K4 پہ ہم لڑتے ہیں, M6 کے اوپر کراچی سکھر موٹر وے کے اوپر ہم نے لڑ کے وہ PSDP میں ڈلوایا. یہ تو بات ہی نہیں کرتے. حفیظ الدین صاحب ساتھ ہی ہیں ہمارے. یہ بات کیا کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں یہ بات کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں 1-1 ارب روپے ہمارے MNAs کو دے دو, ہر MNA کو 1-1 ارب روپے دے دو, یہ اس کی بات کرتے ہیں جو جیب میں جاتا ہے. ہم نے نہیں دیکھا. حفیظ الدین صاحب جواب دے دیں آپ اس کا, ظاہر ہے یہ براہ راست جو ان کو فنڈز ملے ہیں, جو ان کو فیڈرل گورنمنٹ سے شرمیہ صاحب وہ کہاں لگائیں. ریکویسٹ ہے ساتھ رہیے گا. حفیظ الدین صاحب ہیں, ان کو جواب دینے دیجیے. جی حفیظ صاحب. دیکھیے, یہ پچھلے چند سالوں میں 5,000 ارب سے زیادہ ان کے پاس پیسے آئے ہیں. یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ فیڈریشن سے ان کو پیسے چاہیے. یہ کراچی پہ پیسے نہیں لگاتے. پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ انہوں نے کوئی آج تک آنے نہیں دیا. میں خود 2008 کے بعد سے پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں آیا ہے. انہوں نے پروونشل فائنانس کمیشن بنایا, میں نے خود سندھ اسمبلی کے اندر میں اس کا رکن تھا, میں نے یہ موو کیا. انہوں نے پروونشل فائنانس کمیشن 2012-13 میں بنا دیا, لیکن ایوارڈ نہیں دیا. یہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ پہ سارے کے سارے پیسے جا کے پارک ہو جاتے ہیں چیف منسٹر ہاؤس میں, اور وہاں سے کہاں جاتے ہیں پتہ نہیں ہے. سندھ کے عوام بالکل بے یار و مددگار ہیں, پورا سندھ. میں کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواب شاہ نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ لاڑکانہ نہیں ہے. آپ حالت تو دیکھیں, کراچی کی حالت تو ہے ہی ہے. لیکن پھر آپ ایسے اتحادیوں کے ساتھ پھر بیٹھتے کیوں ہیں؟ پھر آپ ان سے کیوں ہاتھ ملاتے ہیں جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی وسیع تر مفاد میں ساتھ بیٹھنے ہیں؟ تو آپ کیا اب اس سوال کا جواب دے دیں کہ ابھی جو یہ 3 بلز پہ اعتراض ہے, آپ لوگوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے آپ کو منا لیا جائے گا, آپ مانیں گے یا آپ اسٹانس لیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں جی جب تک آپ کراچی کے مسئلے کو حل نہیں کرتے ہم اس پر آپ کو ووٹ ہی نہیں کریں گے, حکومت کو آپ بٹھائیں اتحادیوں کو ساتھ. ہم یہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں 31 ارب روپے ہم وہاں لے کے گئے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے. گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے, PWD کا نعم البدل ہے. سندھ گورنمنٹ نے جا کے جو ایک وہ بن رہی تھی گرین لائن, اس کے اوپر جا کے بارڈر لگا دی کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے. میئر صاحب نے سارا کا سارا کام بند کرا دیا. میرے اپنے حلقے میں ڈیولپمنٹ کے چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام. پارک بن رہا ہے, پارک کو جا کے رکوا دیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسی صورتحال ہے کہ جس کے اندر یہ چاہتے نہیں کہ کراچی ڈیولپ ہو. اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ آپ فیڈریشن کی طرف بار بار دیکھتے ہیں تو یہ کراچی فیڈریشن کو ہی دے دیا جائے, فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کر دی جائے, تاکہ بھائی اگر آپ نہیں اس کو فائنانس کر سکتے اس کے آنے والی. دیکھیں 98% میں آپ کو بتاؤں کہ 98% جو سندھ کا ریونیو ہے وہ کراچی سے آتا ہے. 98%. ٹھیک ہے. اور 65% فیڈرل ریونیو کراچی سے آتا ہے. لالو کھیت کی ایک مارکیٹ پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے, یہ FBR کا فگر ہے. جی بالکل, شبر زیدی صاحب یہ بات بتا چکے ہیں. اچھا مجھے شرمیہ صاحبہ کوئکلی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں بس آپ اس پر جواب دے دیں, اور یہ کہ یہ تو اچھا موقع ہے, خود مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہ آپ کی حکومت ہے, سب کچھ آپ کو لگتا ہے ہم نے بلدیہ کیا یا اور بھی اس طرح کی باتیں کی, پھانسی پہ لٹکا دیں سزائیں, پھر کیوں نہیں دیتے سزائیں؟ 12 مئی کا کیس چلتا ہے اس ملک میں, چلا ہے 12 مئی کا کیس. ایک بھیانک ترین سانحہ تھا اس ملک کا. مجھے بتا دیں, وہ تو عدالت میں ہے نا, ساری ایویڈنس موجود ہے. آپ بتائیں عدالتیں چلاتی ہیں کیس, کب سے ایڈجرنمنٹس ہو رہی ہیں, سزائیں ہم نے دینی ہے, پیپلز پارٹی کے لوگوں نے, MNAs نے, سینیٹرز نے یا وزیر اعلیٰ نے کھڑے ہو کے سزائیں دینی ہیں. مقدمے ہیں کیس میں. آپ مجھے بتائیں بلدیہ فیکٹری جلائی گئی اور پھر ریلیف اور ایمبولینسز اور فائر بریگیڈز کو روکا گیا وہاں پہنچنے سے. ٹھیک ہے, چلیں یہ فیکٹس ہیں, یہ سب کے سامنے یہ تو ہیں. میں کوئکلی صرف آپ کو ایک بات جو ہے اس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں شرمیہ صاحبہ. 18ویں ترمیم شامی صاحب اور NFC اس کو لے کے زندگی موت کا مسئلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بنا رہی ہے, ایسا کیوں ہے, اس کا جواب دے دیں. مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے ہی ظاہر ہے. نبیل گبول صاحب آج کہہ رہے تھے. دیکھیں جی میری بات سنیں, بات بڑی سیدھی سی ہے. NFC ایوارڈ بالکل ری وزٹ کریں, ابھی تو بن چکی ہے نا کمیٹی ان کی, اٹ از ہونا چاہیے ری وزٹ, بیکاز آج کے جو حالات, معاملات, پاپولیشن وغیرہ تمام چیزیں ہیں وہ بدل چکی ہیں. وی شوڈ ری وزٹ اٹ, وائی ناٹ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وفاق کا خسارہ کم کرنے کے لیے صوبوں کا پیٹ کاٹ لیں, کیونکہ آپ کا تو پیٹ کبھی نہیں بھرنا, آپ کے جو اخراجات ہیں وہ کم نہیں ہونے ہیں,
آپ کے خسارے کم نہیں ہونے ہیں. ڈسکوز جو ہیں انہوں نے آپ کا خون چوستے رہنا ہے, اس کا آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ کی انیفیشنسی وہیں کی وہیں رہے گی. آپ یہ سمجھتے ہیں اگر آپ خسارہ پورا نہیں کر سک رہے اور صوبے آپ کو ٹیکس کلیکٹ, صوبہ سندھ, لیٹ می ٹاک اباؤٹ صوبہ سندھ, کیونکہ جھگڑا یہاں سندھ کے حوالے سے ہو رہا ہے اور تو کوئی صوبہ کہہ نہیں رہا. سندھ میں جب ہمیں ٹیکس کلیکشن ملی تھی آن گڈز اس وقت وفاق سے, جب اس وقت 18.6 ارب روپے وفاق ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا آن گڈز, جب سندھ کو ملا آج ہم 300 ارب روپے کلیکٹ کر کے ان کے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں ڈالتے ہیں اور وہاں سے پھر ٹھیک ہے شرمیلا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, سعید حفیظ الدین صاحب آپ کا بھی, دونوں کا بہت بہت شکریہ. سر اس پہ کمنٹ ضرور کیجیے, لیکن میں کوئک کہا جا رہا ہے بریک لے لیں, ایک فوری بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, پھر معاملات کبھی 18 سال کی جو کارکردگی ہے اس پر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ معاملات اس طرف جائیں گے یا کچھ نہ کچھ کراچی کے بعد آگے بڑھ جائے گی اتحادیوں کے درمیان؟ سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور ایک پلان بنانا چاہیے. کراچی کے جو مسائل ہیں ان کو, کراچی کا انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کرنے کا, کراچی کے مسائل کو حل کرنے کا, یہ سارے مل کے بیٹھیں اور مشترکہ طور پر ذمہ داری اٹھائیں. اچھا, بس غالب گلوچ سے کام نہیں چلے گا. نبیل گبول صاحب کو میں شامی صاحب چاہ رہا ہوں ذرا سنیں, انہوں نے آج کیا فرمایا, اسپیشل وہ خصوصی گفتگو کر رہے تھے دنیا نیوز سے, انہوں نے کیا کہا ذرا وہ دیکھیے. NFC ایوارڈ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں زندگی اور موت کا سوال ہے NFC ایوارڈ, اور اس کو ہم بہت سیریسلی لے رہے ہیں. نہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہماری پارٹی سے, نہ یہ کر سکتے ہیں, اور ہم نے پہلے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے تقریر میں صاحب واضح کہا تھا, لاسٹ جو ان کی تقریر ہوئی تھی. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ کل پرسوں ڈیفنس منسٹر نے جس طرح کی تقریر کی ہے, اور اگر ان کے دماغ میں کہیں بھی کسی کونے میں یہ سوچ ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اٹ ول بی دا لاسٹ نیل ان دا کافن آف دس گورنمنٹ. پیپلز پارٹی کبھی بھی NFC ایوارڈ یا 18 امینڈمنٹ کے خاتمے میں حکومت کا ساتھ نہیں دے گی. اس کا مطلب حکومت جو ہے اب وہ ہم سے تنگ آ چکی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا ساتھ دے, تو ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں تو تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی. دیکھیے تابوت تو جس کا بھی ہو, بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ وسیع تر اتفاق رائے کے بغیر ممکن نہیں. قومی اسمبلی میں سینٹ میں 2/3 اکثریت چاہیے تبدیلی کے لیے, ٹھیک ہے, اور یہ کنسنسس پیدا کریں. دیکھیے کوئی بھی فارمولہ جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتا. NFC جو فارمولہ ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے, صوبوں کو طے کر دیا گیا کہ صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا, اس میں تبدیلی ہو سکتی. اور خواجہ آصف صاحب نے جو بات کہی کہ 18ویں ترمیم ڈھکوسلہ ثابت ہوئی, جی ہاں, وہ اس حوالے سے کہی ہے کہ مقامی سطح پہ اختیارات منتقل نہیں ہوئے, صوبوں کو اختیارات مل گئے, انہوں نے آگے نہیں دیے. تو یہ اس لحاظ سے ڈھکوسلہ ثابت ہوئی. وہ NFC کے ایوارڈ کے حوالے سے بات نہیں کر رہے تھے. لیکن جو بھی ہے, دیکھیے 18ویں ترمیم ہوئی تھی ایک سیاسی جماعتوں کے درمیان وسیع تر اتفاق رائے کے نتیجے میں. ٹھیک ہے, اور جو بھی ترمیم ہے وہ وسیع تر اتفاق رائے کے ساتھ ہونی چاہیے. کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ترمیم کر سکے, کسی کے پاس یہ میجورٹی نہیں ہے, تو یہ ویسی فضول ہے. ظاہر ہے کراچی والے شامی صاحب ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ہم حادثوں کا انتظار کیوں کرتے ہیں اکٹھے بیٹھنے کے لیے؟ ابھی تو کراچی والے جانے ان کے سب لیڈر ان کے ہیں اور انہی کے ساتھ ہر ایک سے پالا پڑا ہے, اور کسی نے بھی یہ ایسا نہیں کیا کہ خیر سگالی پیدا کی ہو اور کیا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو. جو MQM کا دور حکومت ہے اس کا ذکر آتا ہے تو ایک آنبا چھڑ جاتا ہے, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی 17 سال سے حکومت میں ہے, اس کے اپنے معاملات ہیں, تنقید ہوتی ہے, بجا ہوتی ہے, ہونی چاہیے. اور پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ اب سارے لوگوں کو ساتھ لے اور ایک وسیع تر مفاد میں سب کے ساتھ مل کے کراچی کے مسائل حل کریں. ٹھیک ہے, ایک سندھ کا چیف منسٹر ہے جو پیپلز پارٹی سے ہے, 17-18 سال ہو گئے, یہاں پر شکایتیں ابھی بھی ہیں. ایک پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہے بلوچستان کا, اور وہاں ہم دیکھ رہے ہیں شامی صاحب کہ وہاں پر جو ہے وہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ گورننس بہتر ہوئی ہے, وہاں پہ تعلیم کا نظام ہو, صحت کا نظام ہو, اس سب میں جو مسائل تھے ان کو کیٹر کیا گیا, ایڈریس کیا گیا, اور وہاں پر مسائل جو ہیں وہ حل ہوئے ہیں. وہاں تو کمال ہے کہ بھرتیاں ہو رہی ہیں, ہزاروں اسکول ٹیچر بھرتی ہوئے ہیں, جی, ڈاکٹر بھرتی ہوئے ہیں,
پھر جو منصوبے ہیں زیر تکمیل وہ تیزی سے مکمل ہوئے ہاں ہیں. جی. تو ایک یہ بھی ایک بلوچستان جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک ریکارڈ قائم کر رہا ہے, اور وہاں بھی خرابی اتنا کو پہنچ گئی تھی. اب جو بہتری شروع ہوئی ہے ہاں جی. تو پھر اس نے ایک یہ نقش بہتری جمایا ہے. آئی کیسے ہے شامی صاحب, ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں. چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان صاحب نے آج ہمیں خصوصی طور پہ ظاہر ہے جوائن کہ کیا ہے. شکیل قادر خان صاحب چیف سیکرٹری ہیں, ان کا بھی حصہ ہے, اچھا. اور وزیر اعلیٰ جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب, سرفراز بگٹی صاحب, ہاں جی, ان کا بھی حصہ ہے بالکل. ظاہر. تو السلام علیکم حضور. شکیل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب یہ جو آپ نے کیا ہے کہ ہزاروں ٹیچر بھرتی کر دیے ہیں میرٹ پہ, ڈاکٹرز, نرسیں, پیرامیڈیکل سٹاف, اور انفراسٹرکچر درست ہو رہا ہے, منصوبے تکمیل کو پہنچ رہے ہیں, یہ کیا ہے, کہاں سے تعویذ لیا آپ نے, اور کس طرح سے یہ یعنی کام کر کے دکھا دیا ہے؟ بہت شکریہ شامی صاحب. اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے جب چارج لیا 2 مارچ 2024 کو, تو انہوں نے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم نے باہمی مشاورت کی اور اپنے لیے ایک لائحہ عمل بنایا. اور مجھے چونکہ ان کے آنے سے پہلے 6 مہینے ہو چکے تھے, تو جتنی خرابیاں تھیں, جتنی مشکلات تھیں, اس کا ادراک پہلے سے تھا. اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے لیے کچھ گولز متعین کیے, جس میں ایک یہ تھا کہ 8 سال سے ایجوکیشن میں بھرتیاں نہیں ہو رہی تھیں, 15,000 اسامیاں خالی تھیں. 12,000 اور بھرتیاں اس ہو کی گئی. ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جو 15,000 میں سے جی وہ سینٹرلائز سسٹم تھا, ہم نے اس کو ڈی سینٹرلائز کیا اور اس کو آسان کیا, جس کے نتیجے میں 15,000 میں 12,000 بھرتیاں ہو گئی ہیں. اور 3,000 جو ہیں, چونکہ یہاں پہ سرمائی جی میرٹ پہ اس میں کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں آئی. ڈسکریشن ہم نے بالکل ختم کی, اور میٹرک, ایف اے اور بی اے کے نمبر اور اس کو 3 سے تقسیم کر کے جس کے سب سے زیادہ نمبر تھے وہ جو ہے اس کو ہم نے ٹیچر بھرتی کیا. اس کی ایک مثال لے لیں کہ ضلع پشین میں ایک عیسائی سویپر کی بیٹی جو ہے اس نے ٹاپ کیا, اور اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے استاد وہاں پہ بھرتی کیا. اسی طریقے سے ہیلتھ میں, چونکہ ہیلتھ ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے, تو اس کو بھی ڈی سینٹرلائز کیا, ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈیسیجن میکنگ کو الاؤ کیا. ڈی سیز نے, کمشنرز نے ہیلتھ سٹاف کے ساتھ مل کر تقریباً 3,000 ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف وہاں پہ بھرتی کیا. اور ایسے ہسپتال جو 16 سال سے بغیر کسی ڈاکٹر کے تھے, وہاں پہ نہ صرف ڈاکٹر بلکہ گائناکالوجسٹ بھی وہاں پہ اب اس وقت کام کر رہی ہیں. تو یہ ڈاکٹر اتنی بڑی تعداد میں موجود تھے. جی بالکل, یہی تو حیرت کی بات ہے شامی صاحب کہ یہ موجود تھے. اور جب ہم نے کانٹریکٹ پہ یہ پالیسی اناؤنس کی اور ہم نے کہا کہ ضلعی لیول پہ آپ لوگ بھرتی کریں, تو آپ مجھے نہیں پتہ کہ بلوچستان سے کتنے آپ کا وہ علم ہے, لیکن واشوق یہاں کا ایک ضلع ہے جو کہ بہت دور ہے اور بہت ہی پسماندہ ہے. وہاں پہ ابھی تک بجلی بھی نہیں پہنچی نیشنل گریڈ کی. ایون وہاں پہ ہمیں جو ہے 15-16 ڈاکٹر اویلیبل ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ شاید ہمارا جو پبلک سروس کمیشن کا نظام ہے وہ اتنا وہ نہیں ہے, ایفیشینٹ نہیں ہے, لیکن اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. لیکن اس وقت ہم نے اللہ کا فضل ہے کہ وہ مسئلہ حل کر. اچھا, یہ جو ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹی کا آئیڈیا تھا, یہ یعنی کس کا آئیڈیا تھا جس نے ظاہر میرٹ کو جو ہے وہ یقینی بنایا, اور پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیسٹنگ ہے اس کو متعارف کرایا گیا, اور اب آگے کیا پلان ہے, اور کون سے محکمے ہیں جہاں پر ڈیجیٹلائز کیا جائے گا جن کو؟ جی دیکھیں, جو پالیسی ہے وہ تو وزیر اعلیٰ صاحب ہی دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایفیشینٹ اور شارٹ ٹرم جو تھوڑے ٹائم میں جو کام ہو سکے مجھے وہ والا سلوشن دیں. پھر میری ٹیم ہم بیٹھے اور ہم نے پھر ان کو یہ پروپوز کیا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر ریکروٹمنٹ کمیٹیز بن جائیں تو جو ہر چیز کوئٹہ سے ہوتی ہے, آپ کو علم ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ تقریباً آدھا پاکستان ہے اور یہاں کے ضلع کوئٹہ سے بہت دور ہیں. تو ہم نے وہ جو فیصلہ سازی ہے وہ جب ضلعوں میں لے کے گئے, ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹس کمیٹی بنائی, تو اس سے جو ہے وہ بہت جلدی سے ساری ریکروٹمنٹس ہو گئی. تقریباً 8 ماہ میں ہم نے یہ 12,000 اساتذہ اور 3,000 میڈیکل سٹاف جو ہے وہ بھرتی کیا. اور یہ پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بھی کہا
فرمایا جی مکمل کیجیے گا پھر سوال ہے. جی اب جو ڈیجیٹل ہے اس پہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ خیال تھا کہ ہمارا ریکروٹمنٹ پروسیس بہت لمبا ہے, تو اس کا پھر ہم نے ایکسپرٹس کو بٹھایا, ان سے بات چیت کی, اور انہوں نے کہا کہ جی ریکروٹمنٹ ایک دن میں بھی ہو سکتی ہے. تو ہم نے اس کو پائلٹ کیا فائنانس ڈپارٹمنٹ میں, اور ہم نے اشتہار دیا کہ فلانے دن جو ہیں وہ جو لوگ چاہتے ہیں یہ نوکریاں وہ آ جائیں. ہم نے ان کو ایک ہال میں بٹھایا, ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس سافٹ ویئر کے ذریعے ان کا امتحان لیا, اور اسی شام میں ہم نے ان کا رزلٹ اناؤنس کیا, اور اسی شام میں ہم نے ان کو اپوائنٹمنٹ آرڈرز دیے. تو آپ اس طرح سمجھیں کہ 12 سے 15 گھنٹے کے اندر سارا پروسیس مکمل کر کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز بھی دے دیے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کبھی اس سے زیادہ کوئی اور اس پر کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی ڈاکٹر جی بالکل نہیں. جو لوگ فیل بھی ہوئے انہوں نے کہا کہ جی بالکل پروسیس بہت ٹرانسپیرنٹ تھا, ہماری بدقسمتی کہ ہم میرٹ لسٹ میں نہیں آ سکے, لیکن کسی کا کوئی اعتراض اس پہ نہیں آیا. یہ اسکول جو ہیں 3000 سے زائد اسکول جو ہیں جو غیر فعال تھے ان کو آپ نے فعال کر دیا. یہ کتنے اسکول ہیں کل جو ہیں بلوچستان میں؟ جی اسکول ہمارے 15,300 ہیں. جب ہم نے اپنی یہ کاوش شروع کی تو اس وقت 65% اسکول جو تھے وہ فنکشنل تھے, اور 35% اسکول جو تھے وہ ڈس فنکشنل تھے. آج اللہ کا شکر ہے کہ 98% اسکول ہمارے دوبارہ فنکشنل ہو گئے ہیں. اب یہ جو آپ کے جو تعمیر کے اور ترقی کے جو سارے منصوبے ہیں وہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچ رہے ہیں, تو آپ آئندہ اب کیا دوسرا مرحلہ کیا ہے آپ کا؟ شامی صاحب بہت اچھا سوال ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ میں تو روزانہ 2-3 دفعہ ان سے ملتا ہوں. اگین ہم نے جب آپس میں بیٹھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ بلوچستان میں جو مسئلہ ہے اس کو کون کیسے حل کرے گا, تو ہم نے اس کا جو اخذ کیا نتیجہ وہ یہ تھا کہ جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہیں وہ تو ملٹری فورسز اور سویلین فورسز کا کام ہے, لیکن حکومت کیا کرے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ حکومت 2 کام کرے گی. ایک وہ جو ہے وہ حکومت کے ادارے ہیں ان کو فعال کرے گی, اور دوسرا وہ جو ہمارا شہری ہے, ہمارا سٹیزن ہے, اس کا اعتماد دوبارہ بحال کرے گی, اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ حکومت کے اوپر بحال کرے گی. یہی 2 چیزیں ہیں. پچھلے 100 سال کی آپ لٹریچر اٹھا لیں تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ 2 چیزیں حکومت کرنے میں کامیاب ہو تو کوئی اور طاقت جو ہے وہ اندر آ کے بدامنی اور دہشت گردی نہیں پھیلا سکتی. اب ہم نے اس کو اپنا اسٹریٹجائز کیا ہے. وہ جو منصوبہ ہے وہ آلریڈی چل رہا ہے, اس کو وزیر اعظم پاکستان کو بھی دکھایا گیا, انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. اس کو فیلڈ مارشل صاحب کو دکھایا گیا, انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا, اور اب وہ امپلیمنٹیشن سٹیج پہ ہے. آج بھی ہم نے بیٹھ کے اس کا ریویو کیا کہ کون سی چیز کس سٹیج پہ ہے. تو ہماری کوشش اب آگے یہ ہے کہ ہم ہیلتھ, ایجوکیشن, میونسپل سروسز, بڑے پروجیکٹس جو ہیں ان کو کمپلیٹ کریں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. وش یو گڈ لک. بہت بہت شکریہ. چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادری خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فیلڈ مارشل صاحب کا انہوں نے ذکر کیا. شامی صاحب فیلڈ مارشل صاحب آج چھائے ہوئے تھے ڈیووس میں, پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں پر. ہاں جی, وہ پرائم منسٹر ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے, وہ سامنے بیٹھے ہوئے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے بھی انگلی ایسے ان کی طرف کی تھی. ہاں جی, ماشاءاللہ. تو دیکھیں نا آپ, بہت ڈیووس میں تو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہت عالمی. وہ جو بورڈ ہے, بورڈ آف پیس غزہ سے متعلق, اس پہ دستخط ہو گئے. پاکستان بھی اس کا ممبر بن گیا, اور 9 مسلمان ملک اور ہیں جو بھی ممبر بنے ہیں اس کے. کل 19 ممالک ہیں ابھی جو ابتدائی طور پہ سامنے آئے ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ دستخط کر دیے. فردن آئے, بیٹھے, اور اس کے بعد جو ہے سب نے وہاں پر سائن کیے. لیکن شامی صاحب لیکن سعودی عرب ہے, ترکی ہے, مصر ہے, اردن ہے, قطر ہے, متحدہ عرب امارات ہے, انڈونیشیا ہے, بحرین ہے, مراکش ہے. تو یہ سارے مسلمان ملک جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. اب اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیونکہ خود ہی اس کی صدارت سنبھالی ہے اور خود ویٹو پاور بھی اپنے پاس رکھا ہے, لیکن 60 ملکوں کو دعوت دی ہے. اور ابھی تو خیال یہ ہے کہ جو روس ہے اس نے بھی دعوت قبول کر لی. اسرائیل کا بھی آ رہا تھا کہ وہ بھی مطلب تو وہ مانا جائے گا, باقی سب کیونکہ ظاہر اس میں آن بورڈ تو سارے ہیں. نہیں, اگر اسرائیل بھی رکن بنتا ہے تو یو این او میں نہیں ہے, یو این او کا رکن نہیں ہے. یو این او میں ہم بیٹھے ہیں. یو این میں جارحیت تو کبھی روک نہیں پایا یو این اس کی. نہیں, یو این او کا مینڈیٹ کیا ہے؟ تو یو این او کا رکن اگر ہو سکتا ہے اسرائیل, اور ہم بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کے بھی ممبر ہو سکتے ہیں.
تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا اصل بات یہ ہے کہ یہ غزہ کی اس نے ایک تو تعمیر و ترقی کرنی ہے، اس نے امن قائم کرنا ہے، پروٹیکشن دینی ہے وہاں کے شہریوں کو، اور پاکستان نے اپنے مسلمان ملکوں کے ساتھ مشورے کے بعد جوائن کیا ہے، اور وزیر اعظم وہاں موجود بھی تھے اور ان سے کانا پھوسی بھی ان کی ہو رہی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. اور بات یہ ہے کہ اب کئی لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. جماعت اسلامی نے تنقید کی ہے، وہ ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، اپنی فوجیں بھی نہیں بھیجنی چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ گھر بیٹھے رہیں کنڈی لگا کے کٹی کر کے. جب آپ کٹی کرنے سے کیا نتیجہ نکلا، جب آپ اسٹیج پہ ہوں گے تو کوئی اپنا رول ادا کر سکیں گے. صحیح. اور سارے یہ مسلمان ملک ہیں، 10 مسلمان ملک اس میں شریک ہیں. صحیح ہے. اور انہوں نے ایک اب وہاں کا ایک وزن ہوگا اور وہ چیزوں کو سنبھال سکیں گے. اب وہ باقی تو پھر دیکھیں، پہلے امن قائم کرنا، لوگوں کو تحفظ دینا، اور یہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا جو ریزولوشن ہے اس کے تابع، اس چارٹر کے تابع یہ کام ہے. اچھا ہاں بالکل، اس کے ریزولوشن کی روشنی میں کام ہوگا، اور جہاں ہمیں اختلاف ہوگا اس کا اظہار کر دیں گے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر تو غیر مؤثر ہو جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. پاکستان ایک بڑا فعال اس کا کردار ہے اور اس نے ادا کرنے کا عہد کیا ہے. تو مطلب اب دیکھیے جو فلسطینی وزیر اعظم ہے وہ لپک کے آئے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف، اپنا تعارف کرایا اور پھر اپریشیٹ کیا کہ آپ نے جو ہماری کاز کے لیے جو موقف اختیار کیا ہے اور جو کنٹریبیوٹ کیا ہے اس پہ انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ان کو. تو بات یہ ہم یہاں بیٹھ کے طرح طرح کے نقطے اٹھاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں میدان میں آ کر اور میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے اور اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرنا ہے اور اپنے بھائیوں کو تحفظ دینا ہے. اور فلسطینی جو ہیں اور غزہ کے لوگ جو ہیں اس سے مطمئن ہوں گے، ان کی مشکلات میں کمی ہوگی، اور پھر تعمیر نو کے جو منصوبے بنیں گے. باقی تو باقی باتیں تو بات کی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی UN یہ پیرلل UN بن جائے گی. وہ کیسے بن جائے گی؟ UN ایسے بن جاتی. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کا ٹینیور 3 سال رہ گئے ان کے، ٹھیک ہے، 1 سال پورا ہو گیا. اب وہ یہ جو شامی صاحب یہ جو معاہدہ یا مسودہ ہے یہ ممالک کے درمیان ہے یا شخصیات کے درمیان ہے؟ میں نے بریک لینی ہے. دیکھیے یہ آپ اس کو سمجھیں کہ شخصیات کو الگ کر دیں تو معاملہ ختم ہے. ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.